محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے, تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں, آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں, اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی. تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے تم ادھر ہی بیٹھو, تم ادھر ہی بیٹھو, ادھر سے ہی ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے, بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا, تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا. بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ہم مکمل نادرا سے کروا کے دے دیں گے اس کی. لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے اس کی, ناروے میں لڑکی سے پھنسا گئے, آپس میں سیٹنگ ہو گئی, بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ, نکاح کرو. ابے نکاح لوگوں کے نا لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر فلانا ہوگا, پھر قاضی کو تلاش کریں گے. بھائی آن لائن نکاح ہے, آپ اس کو بولو تم وہی ناروے میں بیٹھو, پہلے نکاح کر لو, پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے کر لو کہ بھائی کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, کیسے ملنا ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکیاں ہیں تو ان کے ابا کی بھی پرمیشن, وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں, اس کا خیال کریں گے ہم. اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے, تو یا طلاق یافتہ یا بیوہ ان کو تو اختیار ہے نا. تو کنواری جو نو عمر لڑکی ہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا الو نہ بنا رہا اس کو, کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے, ابھی پڑھوا لوں, پڑھوا کے بیچاری کا بیڑا غرق کر دے گا, تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی نو عمر لڑکی آتی ہے نا, میرا فلاں سے نکاح پڑھا دیں, میں کہتا نہیں بھائی باپ کو لے کر آؤ, ابا کے بغیر. کہنے نہیں بہت اچھا ہے, میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے, جب نکاح ہو جائے گا ابا انوالو ہے نہیں, خاندان ہے نہیں, لٹکا کے چھوڑ دے. دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں, سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا آج کل وہ ان کے خوف سے ادا ہو رہے ہیں. تو بھائی ابا کو لے کر آؤ. ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے, جو نو عمر بچی ہیں وہ تو نہیں. تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں بیٹھے رہو, تم جاپان میں بیٹھے رہو, اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ایک LED لگا دیں گے. گواہ بھی ہم ہول سیل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا, جب تمہیں فون کیا 50 روپے میں تمہیں یہاں پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, جب بھی فون کیا جہاں بھی ہوگے, تاکہ آسان ہو نا, تو 50 روپے میں تمہیں یہاں, وہ کمیشن 50 یا 100 یا جو بھی وہ تو مشورہ کر لیں گے اس. اور نادرا مادرا کا بھی جو بھی حساب ہے وہ کسی کے ذمہ لگایا. تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو, بتاؤ نکاح میں پڑھاؤں گا, کیونکہ وہ تو لوگ دلچسپی لیتے ہیں نا کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں. تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارا بھی. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, راستے میں پھنس گئے. اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کی شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے یار. ہمیں اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی, کوئی تھا ہی نہیں. دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی. تو اب کسی اور کے نکاح پڑھانے, پھر وہ دولہا والے آ رہے ہیں, دلہن والے آ رہے ہیں, او بھائی اتنی ٹینشن یار, تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا. تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو ادھر ہی بیٹھو. اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں, تم گواہ ہوا ہے, میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا, یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے. ایک سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس, بھائی فلاں سے پڑھوانا ہے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس, اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوا لیں آپ. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی شادی ہونے والی ہے نا, تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا طارق صاحب سے نکاح پڑھواؤں. تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا, اتنی ٹینشن. تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھا دیں. اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے, لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے بھائی, یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا, فائدہ اٹھاؤ, آسان کر دو نکاح کو. تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں. لڑکی کینیڈا میں تھی, لڑکا دبئی میں. تو پریشان تھا یہ, میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا, ایک لڑکے کے ذمہ لگا ان کے ڈاکومنٹس منگواؤ, نادرا سے رجسٹریشن کروا کے بھیج دی. لڑکی کے ابا شادی نہیں کر رہے تھے, بڑے اللہ ان کو ہدایت دے, کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی نا, بچی بڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے جب نادرا کا سرٹیفکیٹ, لڑکی کی عمر زیادہ تھی, بھیج دیا. ابا نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا,
تو پھر ابا نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہو ہی گیا کام, اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو. میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو نا کہ بچیوں کی, یہ ان سے کہا تو نہیں, دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے, کر ہی نہیں رہے, دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو, سب کی بات نہیں, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں. کام پکا ہو گیا بھائی, لڑکا بھی برائی سے بچ گیا, لڑکی بھی, اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے نے کہا اب ایسے بھی پڑھا دو. ہم نے کہا چلو ویسے بھی پڑھا دیتے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے, تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ جھوٹی موٹی کا نکاح ہوا دوسرا, پہلا سچی مچی کا تھا, وہ نادرا بالکل. تو میں نے کہا دولہا سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے. وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ ہوئی تھی, ڈیٹ وہ والی ڈلی. یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو لیکن میں نوعمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. ان کو تو کوئی لڑکا, اور بعض دفعہ دولہا کو انسان ذاتی طور پہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں ہے. تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں. پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی. لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, آپ لانڈی میں رہتے ہیں, بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار, بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی. کیا خیال ہے, کام سائڈ پہ لگاؤ, گڈی نو سائڈ تلاؤ. سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے. نکاح تو کر دو نا, پھر باتیں کرو, پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو, کتنے افراد آنے چاہیے, مہر کتنا ہونا. مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں, وہ جو بندے نے کام اپنے ذمے لیا ہے وہ بھاگ نہ جائے. کہ ہوتا یہ کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں, وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چھاننا. اب یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو خیر دیندار آدمی ہے, ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے, اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی. ورنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتوں کا کام لو, وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے.